السلام علیکم ناظرین، میں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے جو اس وقت سچویشن ہے، پی ڈی ایم کا اگلا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو موقف ہے اس کے اوپر بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے حکومت وقت کی کیا رائے ہے اور اپوزیشن کی کیا رائے ہے۔ اپوزیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو الیکشن کمیشن کی ٹیم کو اور ان کے ہیڈ کو مستعفی ہونے کا کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ فورن فنڈنگ کیس ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈسکا کے الیکشنز تو دکھائی دیتے ہیں لیکن سینٹ الیکشنز نہیں دکھائی دیتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے کافی کڑی تنقید بھی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن جماعتوں نے ہی بالکل اسی طریقے سے ای سی پی کے حوالے سے اپنی تنقید وہ کرتے رہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سچویشن ہمیں مختلف دکھائی دیتی ہے، جہاں پر پی ٹی آئی بہت زیادہ مخالفت دکھا رہی ہے ای سی پی کے حوالے سے۔ اب اگر ہم کچھ بات کرتے ہیں پی ڈی ایم کے سٹانس کے اوپر تو مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا تب تک جب تک جو استعفے ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے۔ دوسری جانب زرداری صاحب نے کافی ہارش سٹیٹمنٹس دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیل جائیں گے تو سب جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈر نہیں ہے۔ دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمبلیز اگر اسی طرح چلتی رہیں تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کو اور عمران خان صاحب کو مضبوط بنائیں گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس طریقے سے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں زرداری صاحب، کیا وہ بھی انتشار کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر کہا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی صرف ایک واحد جماعت تھی جو کہ سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے سیفسٹ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، جو کہ پی ڈی ایم میں انہوں نے کوئی اس قسم کا سٹانس پیش نہیں کیا جس سے انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے جو ہے للکارا ہو، کوئی انتشار کی بات کی ہو، جہاں پر انہوں نے اپنی سیاست کو کمپلیٹلی پورے ملک میں کمزور کرنے کی بات کی ہو۔ لیکن زرداری صاحب کے کچھ ہی سٹیٹمنٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا کمپلیٹ نریٹو تھا، پیپلز پارٹی کا بھی وہی نریٹو ہے، یعنی کہ اداروں کے ساتھ انتشار۔ اس کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ کیا سمجھتے ہیں وہ، ان کا کیا ویو ہے اس کے اوپر، اور کرنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک نریٹو ہے وہ ہے کیا کیٹیگوریکلی۔ دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں اس پورے سسٹم کی، جہاں پر جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب سے اسٹرانگسٹ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، لیکن لیڈر اپیرنٹلی جو ہے مولانا صاحب کو کہا جا رہا ہے، لیکن ان کی رائے کیا جو ہے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ نے کوئی چینجز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کسی کو بھیجنا ہے تو باہر سے بھیج کے، تو باہر بیٹھ کے تو یہ سب نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے بھی ان سے واپس آنے کا کہا ہے۔ مریم بی بی کہتی ہیں کہ اگر ان کے والد صاحب پاکستان آتے ہیں تو ان کو خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر وہ نیب کی تحویل میں ہوتے ہیں۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ پاکستان میں ہی نہیں ہیں، جو لوگ کنوکٹڈ ہیں اور جو خود ہی سزا کاٹ رہے ہیں، اگر وہ باہر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے حق کے لیے بات کریں گے تو اگر ان میں اتنی صداقت ہے تو وہ یہاں پر آ کے کیوں ٹرائل فیس نہیں کر سکتے؟ اور کنوکشن کے بعد پاکستان سے باہر رہ کر کیا یہ مناسب بات ہے؟ کیا یہ واقعی لوگوں کی جو ہے لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں، لوگوں کی بات چیت ہو رہی ہے؟ تمام تر اس پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر ہم گفتگو کریں گے جو اس وقت ملک میں انسٹیبلٹی موجود ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے راجہ راشد علی ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ماہر قانون سے پروگرام میں جو لیگل ایکسپرٹیز کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے فدا حسین صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ لینا ہے۔ آفٹر شارٹ بریک سے انسائیڈ دی نیوز۔ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔ کیا آپ کو پتہ ہے ریل اسٹیٹ کا بزنس 50 سے زیادہ انڈسٹریز کو چلاتا ہے؟ ہر سال $5.2 بلین سے زیادہ کنسٹرکشن پر انویسٹ ہوتا ہے۔ کون سی پراپرٹی میں کریں انویسٹ اور کون سے پروجیکٹ میں کریں ریسٹ؟ بے دھڑک پراپرٹی اب آپ کو دے گا پاکستان کی ہر سوسائٹی کا ریویو اور قیمتی انویسٹمنٹ کے مشورے۔
دیکھیے بے دھڑک لائف میں آپ کس طرح اپنی زندگی کو بہت خوشی سے اور بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا بے دھڑک عاطف الرحمان خان کے ساتھ. Metro One News, हर पल की खबर. This program is brought to you by Al Sayyed Estate and Marketing, Pakistan Best Property Agency. Metro One News, हर पल की खबर. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैंने अपने मेहमानों का तारुफ कराया. प्रोग्राम जो है उसका स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, राजा साहब, ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त मुल्क में है जो हम देख रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या जो है ओपिनियन है? जो इस वक्त एक गैप है अपोजिशन में और फिर हुकूमत वक्त में, ये गैप किस तरीके से रिड्यूस हो सकता है? देखें, ये गैप तो मेरे ख्याल में 3 साल से नहीं है, ये गुज़श्ता तकरीबन 7 साल से, पिछले 5 साल भी ले लें और उसके बाद ये. और दूसरा ये एक सबसे अहम बात ये है कि कोई भी इलेक्शन हो, चाहे ये आपके ये ज़िमनी इलेक्शन थे या आपके जो सेनेट के इलेक्शन थे या उससे पहले जो आपके 5 साल पूरे टेन्योर करने के बाद जो इलेक्शन हुए, उसमें हमेशा जो आपकी ये जो इलेक्शन कमीशन था इसको टारगेट किया गया है. इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बॉडी है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है और उसका जो चेयरमैन है वो सबको पता है, वो दोनों अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है उनकी मर्ज़ी से उसको लगाया जाता है. वो अपने एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और उसके बाद आप इलेक्शन के बाद उनको जनरली टारगेट किया जाता है. बाकी जो गैप है उसकी तो आप देखें, गैप अगर लोगों के जो पर्पस क्या है, देखें, कोई भी नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली है, इनका मेन काम लेजिस्लेशन करना है, लेकिन गुज़श्ता 8 सालों में 7 सालों में वो हमें यही नज़र आ रहा है कि इनका काम सिर्फ प्रोटेस्ट करना है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं पीडीएम की तरफ से जो कैंडिडेट थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो जॉइंटली पीडीएम ने उनको सेलेक्ट किया था, वो सेनेटर मुंतखब हुए. उसके बाद उनको दूसरी मरतबा चेयरमैन सेनेट के लिए जो है एज ए कैंडिडेट मुंतखब किया गया और फिर डेप्यूटी चेयरमैन के लिए भी अपोजिशन का एक कैंडिडेट मौजूद था. अब दोनों कैंडिडेट्स जो हैं पीडीएम के ना तो वो चेयरमैन के लिए इलेक्ट हुए, ना ही डेप्यूटी चेयरमैन के लिए इलेक्ट हुए. तो अब जो जेन्युइनली अपसेट हम देखते हैं वो पीडीएम के लिए अपसेट था सेनेट इंतखाबात में, जिसको पहले कहा जा रहा था गिलानी साहब की एक सीट के ऊपर कि हुकूमत के लिए एक अपसेट है, वो तो इंडिविजुअली एक सीट के ऊपर अपसेट रहा. अब इस तमाम सिचुएशन को आप क्या, इस पर क्या अपना कमेंट करेंगे, क्या व्यू देंगे? क्या वाकई पीडीएम अपनी नाकामी जो है उसको छुपाने के लिए लॉन्ग मार्च की या फिर प्रोटेस्ट की बात कर रही है? देखिए, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. अभी देखें, ये पेपर पे भी ये गवर्नमेंट के पास नंबर कम थे और पीडीएम के पास पेपर पे नंबर जो है वो ज़्यादा थे उनके पास नंबर. अभी जब रिज़ल्ट आया है तो वो स्टैम्प कह रहे हैं कि वो उसके अंदर रेगुलरिटी है, वोट मुस्तरद हो गए. तो ये वोट जो हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वोट किन लोगों ने दिए? सेनेटर्स ने दिए वोट. अच्छा, और एक और इसमें पॉइंट है एडवोकेट साहब, अगर हम चेयरमैन सेनेट की बात करते हैं तो उसमें 7 वोट्स जो हैं उनको ज़ाया किया गया, फिर डेप्यूटी चेयरमैन के लिए 10 वोट्स जो हैं वो उनको डिस्कार्ड किया गया. तो यानी पहली मरतबा तो गलती हुई, चले मान लिया कि गलती हो गई और गिलानी साहब के वोट ज़ाया कर लिए. दूसरी बार भी दोबारा से गलती हुई और 10 वोट्स की गलती हो गई, उससे ज़्यादा. अपर हाउस जो है उसके अंदर आप इस तरह की ये इसको आप विलफुल डिफॉल्ट या ये वोट ज़ाया करने का तरीका जो सिखाया जाता है, ये किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते. इसकी टोटल जिम्मेदारी
वोट कास्ट करने वालों के ऊपर होती है, जिनके ऊपर इंतहाई अहम जिम्मेदारी है, सेनेटर्स हैं। और इसमें क्या रॉकेट साइंस थी? अगर हम उनका वो एक टैब देखते हैं, इधर कैंडिडेट का नाम है, फिर दूसरे कैंडिडेट का नाम है, एक बॉक्स है कंप्लीट, वहां पे आपने मोहर लगानी है। अगर दोनों कैंडिडेट्स के बीच में कोई लगा रहा है, दैट इज वेरी क्लियर कि वो डेलिबरेटली किया गया है। तो यानी ये इस तरीके से अपना वोट जाया करना की चीज। और रॉकेट साइंस क्या है उसमें? वोटिंग इलेक्शन जो होता है, एक आम बंदा जो है वो भी अगर वोट कास्ट करने के लिए जाता है, उसको भी पता होता है ये जो साइंस दिए जाते हैं इसका पर्पस क्या होता है, कि साइन के ऊपर मतलब इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं। मुझे तो बड़ी हैरानगी हो रही है ये चीज़ें देख के कि वो कैमरा लगा हुआ था और ये था वो था। जब आपने इस टाइम जाके गलत लगाई तो आप कैमरे को इल्जाम ठहरा रहे हैं, या किसी को भी XYZ किसी को भी मोर देन इल्जाम आप नहीं ठहरा सकते। डिबेट हुई इसके ऊपर, आप लीगली क्या कमेंट करना चाहेंगे कि जो मुसद्दिक मलिक साहब है उन्होंने कैमरास बूथ से निकाले, उन्होंने कहा कि ये PTI के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपर हाउस में लगाए हैं, लेकिन शिबली फराज साहब ने रिबटल में दोबारा से उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाए कि जिसने लगाए थे वो खुद ही आके अपना दिखा रहे हैं। तो इसमें लीगल व्यू इसका क्या कहता है कि अगर किसी ने भी लगाए हों यहाँ पर अपर हाउस में, अगर हम चले हुकूमत की मान लेते कि हुकूमत ने लगाए हैं ये कैमरास ताकि सुपरवाइज किया जा सके और देख सके एक्टिविटी को, क्या ये कोई कानूनी नुक्ता नजर से गलत था? नहीं, आप सिक्योरिटी पर्पस या कोई क्राइम था? सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से, या फिर आप देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप जो बेस्ट पॉसिबल ऑनेस्ट फेयर इलेक्शन के लिए आप जो इक़दाम करें, और बाकी किसी भी जगह के ऊपर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अगर कोई कैमरास, तो ये बड़ी आम सी बात हो गई है कैमरास का वो। लेकिन अच्छा, मतलब कोई ऐसी कानून में ऐसा तो नहीं कि सजा है इसकी, इस एक्ट की, या वायलेशन है कहीं पे कोई? उससे ये चीज़ आप ओपन बैलेटिंग के ऊपर तो वो मामलात सारे क्लियर हो चुके हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। बाकी इससे कोई चीज़ प्रेजुडिस हुई है तो वो ये बता दें कि कौन सी चीज़ जो है वो गलत हुई है। ठीक है, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बाकी इन हाउस ये सारी चीज़ें थी, तो उससे को कैमराज ने फोर्स तो नहीं किया सेनेटर्स को कि आप गलत जगह स्टैंप लगा दें। ठीक, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, फिदा साहब आप क्या कमेंट करेंगे? PDM की अगर हम बात करते हैं, क्या PDM अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो इस वक्त जलसों की बात कर रही है या लॉन्ग मार्च की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अलवीना। सबसे पहले क्योंकि आपने जो सवाल किया, PDM कोई कल से जलसा नहीं कर रही, और PDM मुसलसल आवाम के पास गई है। आपने देखा होगा कि कराची से लेके पेशावर तक, कोयटा से लेके हम लाहौर तक गए हैं, और PDM के बड़े कामयाब जलसे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यकीनी तौर पे पॉलिटिकल पार्टी के पास वर्कर्स लोग होते हैं, वोटर्स होते हैं, हमदर्द होते हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, जिस तरीके से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल थामने का, उसकी कीमत थामने का कोई नाम नहीं देती, आम जो ज़िंदगी में इस्तेमाल चीज़ें हैं वो दिन ब दिन आसमान तक जाके पहुंचती है, तो ये एक नेचुरली पाकिस्तान के अवाम का रिएक्ट है। और बिलखुसूस मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मेरे चेयरमैन ने पहले दिन से कहा हुआ है कि हमारी सियासत अवाम के जो इश्यूज़ है उस पर है, और आपने देखा होगा कि अवाम की कौन कौन से इश्यूज आप लोगों ने एड्रेस किए? नहीं, हम तो करते हैं। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद जमात है, ठीक है। एक होता है कि भाई आप इल्जाम लगा सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। आज भी पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जो लोगों के इश्यूज को हल करने के लिए संजीदा है, क्योंकि एक जमहूरी सियासी पार्टी है आपके पास, जहां ग्रास रूट वर्कर्स से लेके पाकिस्तान के यूनियन काउंसिल तक अगर किसी के पास तंजीम साजी होगी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा जी, मुकम्मल कर लीजिए। अच्छा, PDM के हवाले से आपने बात की कि आप देखें, ये आपकी राय हो सकती है अलवीना कि ठीक है कि भाई आप नाकाम जा रहे हैं, इंतशार है, इसको आप फैसला तो नहीं कह सकते, राय देना ये आपका जाती राय है, लेकिन जिस तरीके से परसेप्शन है कि शायद जो है PDM को नाकामी हो रही है, इसीलिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हम, अगर आपने जो पहले बात की, पहले राजा साहब ने आपने जो सवाल किया, हमने तो साबित किया नेशनल असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी के पास एक वोट भी नहीं था, और जो सेनेट का इलेक्शन था वो गिलानी साहब जीत गए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम फैसला दे रही है आपके खिलाफ खान साहब। लेकिन फिर क्या किसी ने पीठ पे छुरा घोंपा? आपकी PMLA ने छुरा घोंपा? एक मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि आपने उसको ऐसे घुमा घुमा के मारा है
اور اس کو اس رات تو نیند بھی نہیں آئی ہوگی, اس کو کیا ان کے سب لوگوں کو نیند نہیں آئی ہوگی. اور یہ ناانصافی نہیں اس معاشرے, اس ملک کے ساتھ, اس ادارے کے ساتھ آپ کھیل کر رہے ہیں جہاں واضح طور پہ اکثریت ہے اپوزیشن کو سینیٹ کے اندر. ٹھیک ہے فدا صاحب, میں آپ سے اسی پہ ڈیٹیل جاننا چاہوں گی, کچھ نمبر گیم کے اوپر میں آپ سے جاننا چاہوں گی آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی فدا صاحب کے لیے کہ اگر ہم نمبر گیم کی بات کرتے ہیں, جس طریقے سے جب گیلانی صاحب سینیٹر منتخب ہوئے تو اس کو جو ہے بہت بڑی فتح قرار دیا گیا تھا پی ڈی ایم جماعت کی, اور جو نمبر تھے ووٹس کے اس میں ٹیکنیکلی اس کو کوئنسیڈنس کہیں یا ٹیکنیکلی یہ یا پھر یہ نیچرلی یہ تھا, جب وہ منتخب ہوئے سینیٹر تب بھی 7 ووٹس جو ہیں ان کے زیادہ تھے, اور جب وہ دوبارہ سے سینٹ کی چیئرمین کی پوزیشن ون نہیں کر سکے تو بھی ہارنے کے لیے بھی 7 ووٹس تھے. اب یہ کیا کہانی تھی؟ 7 ہی نمبر تھا جو جنہوں نے ان کو ایک جگہ جتوایا اور ایک جگہ ان کو ہروا دیا. تو اب اس کے اوپر میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ان کو ڈچ کیا گیا, کیا ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا پاکستان مسلم لیگ نون نے, یا وہ کیا ہو گیا ایسا جہاں پہ کچھ ووٹس ہم نے یہ بھی دیکھے کہ دونوں کینڈیڈیٹس کے سینٹر میں اسٹیمپ ماری ہوئی, یعنی دیٹ از ریئلی آبویس کہ انہوں نے جان بوجھ کے ضائع کیا اپنا ووٹ. تو سر کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پر نمبر کے اوپر؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جو گیلانی صاحب سے جن دوستوں نے وعدہ کیا تھا ووٹ کا ان کو ووٹ ملے. اور جہاں تک سینیٹ کی بات ہے, ریسنٹلی جب الیکشن ہوئے تھے چیئرمین سینیٹ کے, میں بھی ووٹ ڈالتا ہوں, آپ نے بھی یقین ڈالا ہوگا, اجاز صاحب نے بھی ڈالا ہوگا. یہ کہیں نہیں لکھا. مثلا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیمرا جو وہاں انہوں نے پکڑے تھے, فواد اس نے ملک صاحب نے اور کھوکھر صاحب نے, مجھے تھوڑا سا اتنا پتا ہے کہ ووٹ کا ایک تقدس ہوتا ہے. ووٹ جب آپ ڈالنے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ہر چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ ایون جب آپ اس کو اسٹیمپ لگا کے تاکہ کوئی آپ کو دیکھے نا. کیمرا تو قانونی طور پہ آئینی طور پہ بالکل غلط ہے, 100% غلط ہوگا. لیکن یہاں پہ میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں گی, آپ کنٹینیو کر لیجئے گا. فدا صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو الیکٹورل ایکٹ ہے اس کو اگر ہم پڑھ لیں تو ای سی پی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کو کیسے, ہارس ٹریڈنگ تو نہیں سوری, وہ تو سینیٹ کا تو کانسٹیٹیوشنلی آپریٹ ہوتا ہے, الیکشنز کی میں بات کروں گی, ان کا فرض ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ٹرانسپیرنٹ بناتے ہیں. تو پھر یہ تو خود ہی ابہام آ گیا قانون میں. دیکھیں ایک چیز, الیکشن کمیشن اگر کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ, کیونکہ جنرل الیکشن کا یہ مجھے پتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کر کے ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. کیونکہ سینیٹ کا الیکشن جب ہوا تو اس میں جو الزام لگے وہ وہی لگے, پاکستانی سیاست میں لگتے رہتے ہیں, لیکن عملی طور پہ 2 آنریبل سینیٹرز نے وہ چیز نشاندہی کی کہ بھائی 4-4.5 بجے تک سابق جو تھا اس وقت سینیٹ چیئرمین, اور ابھی سنجرانی صاحب کا کیا کام تھا کہ وہ سینیٹ ہاؤس میں جا کے وہ چیزیں ڈکٹیٹ کروائے یا وہ باتیں کریں. یہ اس لیے کہ آپ لوگوں نے, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں گزارش کی تھی کہ سنجرانی صاحب جو ہے وہ بڑے پسندیدہ ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے ہر مرحلے کے اندر. آپ یہ دیکھیں یہ آپ کتنی ناانصافی کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل جماعتیں اپوزیشن کی, ان کے پاس 52, ایک کو آپ مائنس کریں اسحاق ڈار صاحب کو, اور آپ جتواتے ہیں اس کینڈیڈیٹ کو جس کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے. یہ تو آپ اداروں کو خود تباہ کر رہے ہیں. جب کوئی بل پاس کرنا ہوگا سینیٹ کے اندر اور اپوزیشن آپ کی جب مخالفت کرے گی تو آپ پاس کروا پائیں گے. یہ تو آپ نے مفلوج کر دیا سینیٹ چیئرمین کو. ہمارے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اداروں کے ساتھ خدا کے واسطے نہ کھیلیں. وہ سامنے ہمارے ووٹ بھی تو آپ نے بھی تو وہ دیکھا ہوگا نا, ایک بیلٹ پیپر جس کے اوپر کتنا کلیئر تھا کہ دونوں کے نام کے اوپر سٹیمپ لگائی ہوئی. یہ تو ڈیلیبریٹ تھا نا پھر. دیکھیں, اور باقی اس میں سے کتنے ووٹس اس طریقے کے ہوں گے؟ الوینہ جی, جب الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کے اندر اسٹیمپ ضروری نہیں کہ آپ نام کے اوپر جا کے آپ کریں. اسٹیمپ اگر اس نشان کے دائرے کے اندر یا نام کے اندر آپ نے وہ شاید میرے خیال سے وہ پیپر نہیں دیکھا, میں اس بیلٹ پیپر کی بات کریں جس پہ اوپر گیلانی صاحب اور جو دوسرے سنجرانی صاحب کینڈیڈیٹ تھے ان دونوں کے نام کے سینٹر میں سٹیمپ لگائی ہوئی تھی. میں اس بیلٹ پیپر کی بات کر رہی ہوں, یعنی کہ ان کے نام کے اوپر نہیں, دونوں کے نام کے سینٹر میں. اب کس کو ووٹ دیں؟ انہوں نے سوچا ہوگا جو جس کا سمجھنا ہے سمجھ لیں. مجھے جہاں تک پتا ہے کہ اس پریمیسز کے اندر اسٹیمپ جہاں بھی ہوگی وہ قابل قبول ہوگی. تو کس کے لیے قبول کریں گے, یہی تو میرا سوال ہے. دونوں کے پاس. لیکن کیونکہ مجھے یاد ہے کہ پی ایم لین کی لیڈر مریم نواز صاحبہ نے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی کہ ان کے سینیٹرز کو فونیں آ رہی ہیں, اور پاکستان کی سیاست میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے, فونیں آتی رہتی ہے, لیکن وہ سینیٹرز نے ووٹ کیا گیلانی صاحب کو جو 7
वोट है और इंशाल्लाह ताला हम अच्छा, फिर बाद में 10 वोट्स क्यों फिर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए फिर JUIF की कैंडिडेट क्यों मुंतखब नहीं हुए डेप्यूटी चेयरमैन के लिए? देखें, क्योंकि जो मुझे वोट पड़े हैं तो मैं तो उनकी बात करूंगा जो मेरा पीपल्स पार्टी से नहीं, वो ताल्लुक हम है। नंबर गेम की डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। अगर डिफरेंस अगर आना था, आप लोग कह रहे हैं टेक्निकली वो उनको नहीं मिल सकता था, जब PDM का यही इत्तेहाद है, यही उनका प्रॉमिस है। नफसियाती तौर पे एक चीज होती है, जब आपने गिलानी साहब को हरा दिया और यकीनी तौर पे प्रेशर होगा, बकौल PMLN के सेनेटर्स दोस्तों के साथ फोने आती होगी, अच्छा। आपने गिलानी साहब को जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया, तो वहाँ सेनेटर बेचारा क्या करेगा? वो अपनी वही चीज करेगा जो फोन आई होगी और अच्छा। फोन की उसने भरम रखी होगी। अच्छा, ठीक है। इस पे अगर हम दूसरा स्टेटमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी के थ्रू आउट स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल न्यूट्रल रहे। कहीं पे उन्होंने जो है इंस्टीट्यूशन से लड़ने की बात नहीं की, ना ही कोई एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई झगड़ा करने की उन्होंने बात की। लेकिन जरदारी साहब के फाइनली हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं जो कि काफ़ी हार्श हैं। क्या आप लोग भी PDM की मुख्तलिफ जो बाकी की जो 10 जमातें हैं उनके जैसा ही बयानिया अपना रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग वफाकी जमहूरी और सियासी पार्टी है। ये सब दोस्तों को, जो आपके दोस्त ये देख रहे हैं, यकीनी तौर पे एक हमारी जदोजहद है, हमारे पास एक मंशूर अलग है, आइन अलग है इस पार्टी का। हम PDM का हिस्सा इसलिए है कि हमें पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज़ को हल करना है, उसकी आवाज़ को उठाना है, और हमें पता है कि ये इतनी नाहल फेडरल वफाकी हुकूमत है कि वो इश्यूज़ पे आती नहीं, तो उनके साथ हम इस वन एजेंडा पे बैठे हैं कि हम इस तहरीक को, इस मकसद को या इस मार्च को हम लेके जाएं। दूसरी बात, जहां आपने बात की कि ये मेरा पूरा हक है कि मैं PDM में बैठ के अवाम के इश्यूज के साथ अपनी पार्टी की बात करूंगा। अच्छा, वहां मुश्तरका देख, एक होता है आप वहां डिस्कस करते हैं कुछ फैसले और मीडिया पे फौरन आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि वो चीज़ नहीं होती, फैसला कोई नहीं हुआ है, डिस्कस जरूरी हुआ कि मेरी पार्टी की लीडरशिप को हक है कि अपना ओपिनियन, अपना मौक़िफ़ रखें। हम हर डे फर्स्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो PDM की पहली मीटिंग थी इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ चीज़ हमने रखी कि ये चीज़ें और इस PDM को हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ ज़रूरी नहीं कि PMLN से मिलता जुलता हो, हमारी एक अलग सियासी पार्टी है, हमारे पास अलग पॉलिटिकल वर्कर है। सर, आप कह रहे हैं मंशूर तो मुख्तलिफ हो सकता है पीपल्स पार्टी का, लेकिन आप कह रहे हैं आइन भी अलग है। आइन तो पूरे मुल्क का एक ही है ना, तो उसी आइन को देखते हुए हमने रिस्पेक्ट भी करनी है इंस्टीट्यूशंस की। और PDM की अगर ये लास्ट कुछ महीनों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहीं पे भी जो है इंस्टीट्यूशन से झगड़े की बात नहीं दिखाई दी हमें। क्या अब सिर्फ ये बता दीजिए फर्दर आप लोग का क्या प्लान है कि आप लोग इसी तरीके से रहेंगे, आप लोग का तरीका कार गुफ्तगू का यही रहेगा या उसमें कोई चेंजेस आ सकते हैं? देखें, हम रियासत की इज्जत करते हैं, ये रियासत यकीनी तौर पे हम सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और ये मुल्क है तो हम सब हैं यकीनी तौर पे, लेकिन रियासत के अंदर जितने भी इदारे हैं बशमूल उसमें सब आ जाते हैं, उन पे बात करना ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक होता है। हम उनकी बेहतरी की बात करते हैं, हम उनमें इस्लाह लाने की बात करते हैं। जो भी इदारे हैं, कुछ इदारे बाला होते हैं, कुछ इदारे आपके अंडर में आते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस मुल्क के इदारों को खराब करने की कोशिश नहीं की होगी। हमने इन इदारों को बेहतर करने की ज़रूरत की है, और आपको याद होगा कि बीबी शहीद जब प्राइम मिनिस्टर थी, इस मुल्क में बीबी ने बहुत अच्छे काम किए, इदारों को ठीक करने की कोशिश की। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगी फिदा साहब, आखिरी में आवाम के पास जो एक इदारों के हवाले से एक मौक़िफ़ था, जो एक राय होती थी, बीबी ने उस राय को चेंज किया कि ये मेरा मुल्क है, ये हमारे इदारे, हम चाहते हैं इदारे ठीक रहें, उन पर इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर फैसले वो इदारे करें और सियासी जमातें महज सियासी जमात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस पे राजा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ज़रदारी साहब का जो दूसरा एक स्टेटमेंट है, सवाल है बेसिकली नवाज शरीफ साहब से उनका, वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए बगैर आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे, इस पर आपका क्या व्यू है? 100% जी, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा इनकी, ज़रदारी साहब की इस स्टेटमेंट की, और मेरे ख्याल में सारी इस पाकिस्तान की अवाम इस स्टेटमेंट का वेट कर रही थी, क्योंकि कोर्ट्स, कॉम्पिटेंट कोर्ट्स जो हैं वो भी उनको बुला के वो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उनको 87-88 की कार्रवाई हो रही है। अच्छा, ऐसी प्रैक्टिस आपने कभी देखी कि कोई कन्विक्टेड मुजरिम, अब ये तो जो है एक ओस्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब, इनके अलावा अगर हम जनरली अवाम की बात कर लेते हैं, क्या अवाम में पॉसिबल है ऐसा, या हुआ है कभी माजी में कि वो उनके ऊपर कन्विक्शन साबित हो चुकी हो और फिर उसके बावजूद वो बाहर हों और टेलीविजन पर लाइव आ रहे हों?
نہیں ہاں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ کی ایون ادر وائز رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو لائیو جو ہے وہ ان کی کوریج ہی از کنوکٹڈ اور فیوجیٹو فرام لا اینڈ فیوجیٹو فرام لا وڈ لوز آل دا رائٹس وچ اے نارمل پرسن ہیو فرام اینی پروسیجرل اور سبسٹینٹیو. اچھا یعنی یہ قانون کلیئرلی کہتا ہے ایبسلیوٹلی دس از سیٹلڈ لا. اچھا اور اس لیے یہ کوئی بھی کسی قسم کا ان کو ریلیف جو ہے وہ نہیں مل سکتا. اٹس اپ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ ان کو کیوں الاؤ کرتے ہیں کہ وٹ از دی وہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ تاکہ ایکسپوز ہو جائیں. اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کمزور ہے, شاید مجبور ہوتی ہے, بلیک میل ہوتی ہے, کبھی بیوروکریسی سے, کبھی اپوزیشن سے؟ اس سے آپ دونوں ان کے پہلو لے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ, جی یہ بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ وہ یہ آرٹیکل 19 کی دیکھیں اس کی لمیٹیشن ہے. آپ جو ہے وہ بیونڈ ساورنٹی آف اسٹیٹ جو ہے دیٹ از فاربڈن ان آرٹیکل 19, وہاں پہ آپ کی لمیٹیشن ہے, وہ آپ کراس نہیں کر سکتے فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ. اور دوسرا یہ کہ اس کو آپ اگر پازیٹیو اسپیکٹ میں لیں کہ وہ آپ کو پراپر اپرچونٹی دے رہے ہیں, آپ وہاں سے بیٹھ کے ایڈریس بھی کر رہے ہیں سب کچھ. لیکن زرداری صاحب نے زبردست اسٹیٹمنٹ فرام مائی پوائنٹ آف ویو کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ آپ نے اگر یہ جینون اف اٹس یور جینون فائٹ تو آپ یہاں پہ آ کے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ زرداری صاحب کا جو ہے یہ ان کا تو اگر اس کو اینالسٹ ویو کرتے ہیں یا لیگل ایکسپرٹس ویو کرتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ اسٹیٹمنٹ بہت اچھا ہے کیونکہ انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک درست بات کی ہے. لیکن پی ڈی ایم کی ساکھ کی اگر بات کریں تو کیا پی ڈی ایم کی ساکھ اس سے کمزور ہو رہی ہے؟ نہیں پی ڈی ایم یعنی جو خود ان کی جو پارٹیز جو اس میں شامل ہے وہ خود ہی ایک پارٹی جو سیکنڈ بگیسٹ پارٹی ہے پی ڈی ایم کی, وہ ان کے خود ہی جو ہیڈ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے کنوینشن کے باوجود. کے اندر نون لیگ کیونکہ فرنٹ پہ ایون ادر دیکھیں جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیڈ ہیں, لیکن اس پی ڈی ایم کو مین جو رن کر رہے ہیں وہ نون لیگ فرنٹ پہ ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں فرنٹ پہ ہر چیز کو وہ اس کو جلسے وغیرہ بھی اور ساری چیزوں کو لیڈ کر رہی ہیں. تو ایسی صورت میں جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں, ان کے سارے بچے ملک سے باہر ہیں اور سب کے خلاف قانون پاکستان میں عدالتوں میں کارروائی ہو رہی ہے اور سارے فیوجیٹو فرام لا ہیں, تو ایسی صورت میں ایک جو پڑھا لکھا شہری ہے اس کے ذہن میں یہ کوسچن ریز ہوتا ہے کہ یہ ان کے سارے بچے باہر, ساری پراپرٹی باہر, یہ خود باہر اور یہ بات پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, تو اٹس ویری اسٹرینج کہ ان کے لیے. ٹھیک ہے, میں مزید زرداری صاحب کی کچھ اسٹیٹمنٹس پر جو ہے آپ سے جاننا چاہوں گی راجہ صاحب آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں زرداری صاحب کے اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پی ڈی ایم میں صرف ایک واحد جماعت تھی تمام تر 11 جماعتوں میں جنہوں نے حرزہ سرائی کی بات نہیں کی, انتشار کی بات نہیں کی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کی. لیکن زرداری صاحب کے کچھ اسٹیٹمنٹس نے اب جو ہے کچھ کنفیوژن کریٹ کر دیا کہ کیا پیپلز پارٹی بھی اپنا سٹانس چینج کر رہی ہے اور جو باقی جماعتیں ویسا اپنا سٹانس یا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا یہ جو ہے کوئی ایک انڈائریکٹ میسج کسی کو دیا جا رہا ہے. اس پہ راجہ صاحب کامنٹ کر دیجئے ذرا کوئک سا کہ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب اسمبلیز کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں ڈیموکریسی کے لیے ساری فورسز فائٹ کر رہی ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اگر آپ اپنی سیٹیں اسمبلی چھوڑ دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ تو کہیں بھی نہیں کھڑے, آپ کے پاس ایک فورم ہے. ابھی 3 سال تقریباً گزر چکے ہیں, ابھی باقی جو 2 سال رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ پروٹیسٹ بھی کریں, مخالفت بھی, پولیٹیکل اپوزیشن بھی کریں, لیکن ساتھ کچھ کام بھی میرے خیال میں ابھی ہو جانا چاہیے کہ اپوزیشن کا جو رول ہے وہ ٹرو اسپرٹ کے ساتھ. ویسے کلیئرلی میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ پی ڈی ایم کو میسج دینا چاہ رہے ہیں یا یہ جو ہے اس میں پی ٹی آئی کے لیے بھی میسج ہے؟ نہیں, یہ تو ویسے جنرل میسج ہے. آپ دیکھیں پولیٹیکل فورسز جتنی ہیں سب کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. اگر وہ ود ان جو 4 کارنرز ہیں ڈیموکریسی کے اس کے اندر رہیں گے تو ظاہر ہے ان کی اپنی ایک کانسٹیٹیوشن نے ان کی پوزیشن کو گارنٹی کیا ہوا ہے, وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. اور اگر وہ اس کو کیا یہ زرداری صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جو ممبرز ہیں وہ استعفے دے دیں, کیا یہ اس طرف اشارہ ہے؟ نہیں, ابھی پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں بڑی پولیٹیکل پارٹیز جس میں نون لیگ ہے خاص کر کے پیپلز پارٹی ہے, ظاہر ہے ان کے اپنا ایک منشور ہے, ان کے اپنے ایک ترجیحات ہیں. اور نواز شریف صاحب کا جیسے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں, وہاں بیٹھ کے پھر یہ بڑے سینسیٹیو ڈیسیجن ہیں یہ والے, تو اس میں ظاہر ہے وہ اس لیے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی آپ یہاں آ جائیں, سارے ریزگنیشن ہم آپ کو دے دیں گے. تو بالکل ویلڈ بات ہے
کہ جب پہلے آپ آ جائیں, پہلے آپ اپنا انٹرسٹ شو یعنی زرداری صاحب اگر ہم عوام کو سمپل سمجھائیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی جگہ ہے اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں, گراؤنڈ کو خالی نہیں چھوڑنا. یہ وہی بات ہے انہوں نے کی ہے جو سینٹ کے لیے کی تھی زرداری صاحب نے, کہ گراؤنڈ خالی نہیں چھوڑنا. جی جی ایگزیکٹلی. اور گزشتہ ان کی سٹیٹمنٹس میں نے پہلے بھی کافی ان کی سنی, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں جو تجربات کیے ان کی روشنی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ فدا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ کو پی ایم ایل این پریشرائز کر سکتی ہے استعفوں کے لیے؟ دیکھیں, میں نے آپ سے گزارش کی, آپ نے راجہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ نواز شریف باہر علاج کے لیے گئے, تو پرویز مشرف بھی گیا ہوا ہے, وہ بھی اس پہ بھی کنوکشن ہے. لیکن وہ لائیو تو نہیں آ رہے نا, اور وہ نہ وہ لائیو آ رہے ہیں, نہ ان کی اس طرح پروسیڈنگز آ رہی ہیں, وہ تو بیک ٹو بیک. جب دبئی میں تھے تو وہ تقریبات میں جاتے تھے اور اس کی اسپیچز آتی تھی. اچھا, آپ نے سوال کیا زرداری صاحب کے حوالے سے. جی دیکھیں, کیونکہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو پارٹی اور جو پارٹی کا سربراہ ہے اپنے پارلیمنٹیرین سے, اس میں صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبران اور پھر نیشنل اسمبلی کے ممبران, ان سب کو کہا گیا کہ آپ اپنی استعفیٰ اپنی پارٹی لیڈرشپ کی یا ان کے سیکریٹریٹ میں جمع کروائیں. اور یہ 2 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے تمام پارٹی کے جتنے پارلیمنٹ انہوں نے جمع کروا دی ہے. کیونکہ آج کا اجلاس پی ڈی ایم کا بڑا اہمیت کا حامل اس لیے تھا کہ آج فیصلے ہو رہے ہیں, اور 26 مارچ آلریڈی ایک ڈیٹ ہے مارچ کی, تو 26 کو انشاءاللہ تعالی مارچ ہوگا, اور 26 کو تمام جماعتیں اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی کراچی سے اسلام آباد تک. اس میں دوسری راہ ہے ہی نہیں, کیونکہ آج کا جو اجلاس تھا اس میں کچھ SOPs کو طے کرنا ہوتا ہے کہ لیڈر کہاں سے کس ٹائم کیسے پہنچے گا. اس میں زرداری صاحب نے ایک بات کی جو میڈیا پہ ابھی تک اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, تبصرہ ہو رہا ہے. تو زرداری صاحب نے ایک اپنا اوپینین دیا ہے کہ میرا اوپینین یہ ہے, کیونکہ اس کے پاس, دیکھیں آپ 1000 اختلافات رکھیں زرداری صاحب کے ساتھ, لیکن اس کے پاس ایک سیاسی تجربہ ہے, ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے اور ملک کا سابق صدر رہا ہے. تو اس حوالے سے اس کا تجربہ ہے, اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ, کیونکہ اس نے قربانیاں بھی دی ہے, جیل میں زندگی گزاری ہے, بیوی کی شہادت, پھر ایک جماعت کو سنبھالنا بہت بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. تو اس تجربے کی بنیاد پہ, ایک پریزیڈنٹ پارٹی کی بنیاد پہ اس نے رائے رکھی. میٹنگ کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کیا, وہ رائے رکھنے کے بعد وہ مریم نواز کا پورا حق تھا کہ اس پہ بات کرتی. لیکن کیونکہ فیصلے جو ہوں گے آج تک, ابھی تک جو میرے پاس انفارمیشن ہے, انشاءاللہ 26 مارچ کو مارچ ہو رہا ہے, اور تمام لیڈر اپنے اپنے شہر سے ریلی کو لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد جو مولانا صاحب ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر استعفے نہیں دیے تو پھر لانگ مارچ جو ہے یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور دوسری طرف پی ایم ایل این بھی اسی قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. میں ایک چیز آپ سے گزارش کروں, ضیاء کا جب زمانہ تھا اس وقت جب پیپلز پارٹی نے الیکشن سے جب بائیکاٹ کیا تھا, تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں تھی, بڑا ظالم زمانہ تھا, جبر ستم تھا. اور اس وقت جو پولیٹیکل ورکر, جو پاکستان کے باشعور لوگ نکلے اور مجبور کر دیا, تو پولیٹیکل ورکر کے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتی کہ بھائی ٹھیک ہے اسمبلی کی ایک اپنی اہمیت ہے, وہاں آپ کھڑے ہو کے پاکستان کی جب بات کرتے ہیں, جب عوام کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یقینی طور پہ بڑا اثر ہوتا ہے, اس بات کو سنا جاتا ہے, اور کیونکہ وہ اسمبلی کا فلور ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی مارچ پہ نکلے گا, کوئی دھرنا دے گا, کوئی جلسہ کرے گا, تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. تو اس کی اپنی اہمیت ہے. اگر آپ کو یہ پریشرائز کیا گیا آپ ہی کے اتحادیوں کی طرف سے جو کہ پی ڈی ایم میں ہے, کیا آپ نے استعفے دینے ہیں لازمی کہ آپ لوگ دیں گے؟ دیکھیں, میرے چیئرمین نے تو پہلے دن کہا تھا کہ ہم سندھ حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اس سے زیادہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہے؟ جب بھی کوئی مشترکہ فیصلہ ہوگا, جب بھی پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا, تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ پہلے بھی کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی. اچھا, میں آپ سے ایک گزارش کروں الوینا, کہ پیپلز پارٹی کو جان بوجھ کے میڈیا کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کے ساتھ پراپر وہ کھڑی نہیں ہے. دیکھیں, رائے ہے, ہم وہاں بات کرتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پی ڈی ایم کے یہاں جو ان کا فیصلہ ہوا ہے, پیپلز پارٹی سب سے پہلے کھڑی ہے. جبکہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے پاس کوئی صوبائی حکومت ہو. پیپلز پارٹی کے پاس صوبائی حکومت ہے, اور بلاول صاحب نے کہا کہ اگر مجھے صوبائی حکومت کی قربانی دینی پڑی اور عمران کے لیے ہم مارچ پہ, تو وہ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی مارچ ہوگا, اور جو فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی مشترکہ, پیپلز پارٹی اس کو ضرور فالو کرے گی. ٹھیک ہے. فدا حسین صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے, یہاں پر رانا احسان افضل صاحب نے پروگرام میں, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, آپ نے ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। सर, प्रोग्राम में हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं पीडीएम के अगले लाए अमल के ऊपर। जो मौलाना साहब है वो ये कहते हैं कि इस्तीफे जो है अगर नहीं दिए और लॉन्ग मार्च किया तो फिर उसका कैटेगोरिकली कोई इतना फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो है इस्तीफों की बात होती है। दूसरी जानिब जरदारी साहब जो हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि असेंबलियों को छोड़ना एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब को मजबूत करने के मुतरादिफ है। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, अभी पीडीएम का इजलास जारी है और अभी मुश्तरका लाएमल जो है वो आ जाएगा। अभी फौरी तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं वो देखें, ये एक जमहूरी कोalition है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और 26 नुकात के ऊपर हमारी हमांगी है और हम सारी पार्टीज जो है मुत्तफिक हैं कि ये 26 नुकात हमें अचीव करने। और देखें, इख्तलाफ राय रखना ये जमहूरियत का पार्ट है और अगर पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ है तो वो उनका हक है कि वो उसको पेश करें, और इसी तरह PMLN जो समझती है सही रास्ता है वो पेश करे, और इसी तरह JUIF। लेकिन जो भी चीज़ें तय होंगी उसके ऊपर मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी भी शामिल होएगी, JUIF भी होएगी और PMLN भी शामिल होएगी, क्योंकि ये ऑपोजिशन की इत्तेहाद है। तो अगले स्टेप भी एक इत्तेफाक के साथ ही लिए जाएंगे। राना साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है प्रेशराइज करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है पीडीएम की जमातों में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। क्या वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे पूरा सूबा? देखें, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के पास एक प्रोविंस है और उसकी हुकूमत है, तो उनका स्टेक जो है वो पावर के अंदर सबसे हाईएस्ट है, PMLN से भी और JUIF से भी। तो पीपल्स पार्टी की जो है वो उनसे अगर रेजिग्नेशन की बात आती है तो उनके लिए एक बड़ी कुर्बानी है, लेकिन पीपल्स पार्टी 26 नुकात के ऊपर हमारे साथ, मैं दोबारा कहूंगा कि वन पेज। राना साहब, बिलावल साहब ने तो कहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं प्रोविंस की हुकूमत के हवाले से भी, लेकिन जरदारी साहब का जो रीसेंट स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है इसमें, और कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि उन्होंने तो आपको एक क्लियर मैसेज दिया है। हमारा काम ये है कि हम अपने मौक़िफ़ को बुलंद आवाज में और लॉजिक के साथ पेश करें, और हमारी जमात कर रही है पीडीएम के अंदर। लेकिन कोई भी फैसला जो है वो अकेले ही पार्टी नहीं कर सकती, जब तक उस पर टोटल रजामंदी ना हो, कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। और पीडीएम मेरे ख्याल से अगला स्टेप जो लेगी वो जाहिर सी बात है, अगर कोई रिजर्वेशन है पीपल्स पार्टी की तो फिर उनको केटर करके ही अगला स्टेप किया जाएगा, और उनकी भी मुशावरत के साथ ही अगला स्टेप किया जाएगा। तो एक मैसेज भी दिया जरदारी साहब ने, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मैसेज है। वो उनको कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाएंगे तो आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे। ये कैटेगोरिकली क्लियर मैसेज जरदारी साहब ने दिया है। देखिए, उस पर मरियम बीबी ने उनसे कहा कि अगर आप उनकी सेहत की गारंटी देते हैं, और उसके बाद फिर जरदारी साहब ने ये भी कहा कि अगर कोई आपको लगा कि मैंने तल्ख बात की है तो मैं माजरत करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि यही जमहूरियत है कि आपस में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और इख्तलाफ भी करें, लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट एक है तो फिर जो अभी जो लाएमल आएगा। लेकिन तबीयत तो जरदारी साहब की भी कोई इतनी अच्छी नहीं है ना, उनके ऊपर भी तो केसेस चल रहे हैं, और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो वो सारे कोई भी जो है मुल्क से तो बाहर नहीं गया ना। देखें, मियां नवाज शरीफ की एक मेजर सर्जरी अभी होनी है, और बेशक अगर वो हेल्दी दिखते हैं या स्काइप पे बात कर रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि जिस्म में सब कुछ ठीक चल रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब, उसके अलावा भी मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि अगर वो यहाँ मौजूद होते और जेल में होते, आज शहबाज शरीफ साहब भी जेल में हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा पीडीएम को। तो वहाँ वो रह के पीडीएम को एक बेहतर तरीके से जो है गाइडलाइन देते हैं हमारी पार्टी को, और एक बेहतर और तरीके से चला रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब को जानबूझ के साइडलाइन किया गया है, या फिर आप कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है उनको अपना इनपुट देना? देखिए, जेल में तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इनपुट दे, और क्या उनको जानबूझ के साइडलाइन किया गया ये तो पीटीआई और नैब से पूछना चाहिए जिन्होंने उनको जेल में बंद किया हुआ है। तो
تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں. بالکل بھی قطعی طور پہ ان کو سائڈ لائن نہیں کیا گیا. وہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور میاں نواز شریف کی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق اس کو فلفل کرتے رہے. یہ رانا صاحب ذرا کوئکلی ایک کامنٹ کر دیجیے گا, میں نے اسٹوڈیو میں بڑھنا اور وقت ختم ہو رہا ہے میرے پروگرام کا. سب سے مجھے صرف ون لائنر لینا ہوگا. سیاست میں عدم برداشت کے باعث جو ہے جو سچویشن ہم سامنے دیکھ رہے ہیں وہ بہت بری ہے. چاہے پارلیمنٹ کی بات کریں چاہے پارلیمنٹ سے باہر کی بات کریں, جو پولیٹیشینز ہیں وہ دستوں کی ربائی دکھائی دیتے ہیں. ان کو میسج دینا چاہیے پیس کا, ہارمنی کا. کبھی کسی کو جوتے مار رہے ہیں کوئی, کبھی کسی پر انڈے اور سیاہیاں پھینکی جا رہی ہیں. سب میں کسی میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. کیسے ٹھیک ہوگا یہ؟ دیکھیں, پولرائز ہو جانا سیاست کو اس حد تک کہ لوگ ایک دوسرے پہ سیاہی پھینکیں, یہ بالکل غلط ہے, کنڈیمیبل ہے. اس کا ذمہ دار اور اتنی لو لیول کی سیاست کرنے کا میرے خیال سے عمران خان ذمہ دار ہے, جو کہ پچھلے 13 سال سے چھوڑ دینا ذمہ داری. رانا صاحب اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی لیجسلیشن پاس کرنی پڑے گی کہ سب نے جو ہے تہذیب کے دائرے میں رہنا ہے, ایوان میں, اور ایوان سے باہر اگر وہ سیاستدان ہے؟ اب بالکل میرے خیال سے ساروں کو اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلو دا بیلٹ اور ایتھکس سے نیچے گری ہوئی چیز جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے سیاست میں. کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جس کی جب تک سالڈ ایویڈنس نہ ہو اور لیگل طور پہ کارروائی نہ کی جائے, الزامات کے اوپر اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے ہم کبھی بھی کہیں بھی نہیں پہنچ سکیں گے. ہم صرف جمہوری عمل کو جو ہے وہ کمزور کریں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام شرکت کرنے کے لیے رانا احسان افضال صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے. راجہ صاحب کوئکلی کیا کامنٹ کریں گے اس پہ کہ یہ جو پورے ملک میں سچویشن چل رہی ہے, پولیٹیشنز کا جو ٹالرنس لیول ہے 0 ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, صرف ایک ہی چیز ہے جو ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. یہ پروٹیسٹ اور دھرنے کرنا آپ کرنی ہے. 7-8 سال سے یہ ہم کر رہے ہیں, تو آپ ابھی فوکس کریں. ان فیوچر آپ جو 1.5-2 سال رہ گئے اس میں جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے اس کو فلفل کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ قوم کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ڈر نہیں, لڑنا ہے تو پھر سب کو جیل جانا ہے, یہ بھی زرداری صاحب نے کہا ہے. نہیں, ایبسلیوٹلی, وہ تو پھر یہی کہہ رہے ہیں جب غیر قانونی چیزیں اگینسٹ کانسٹیٹیوشن اور اگینسٹ دی ساورنٹی آف اسٹیٹ چیزیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی قانون تو حرکت میں آئے گا. کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, جب آپ اپنی جو آرٹیکل 19 ہے اس کی جو لمٹس ہیں وائلیٹ کرتے ہیں, اگر کوئی بھی کراس کریں گے تو قانون تو حرکت میں آئے گا. لینڈ لا آف لینڈ یا کانسٹیٹیوشن جو بھی ہے, ٹھیک ہے, دیٹ ول ریمین ان ایکشن. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر, اس تمام در سچویشن کے اوپر؟ فدا حسین صاحب کی جو ٹالرنس ہے بالکل معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن جو پولیٹیشنز ہیں ان کو تو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اور ٹیلی ویژن پہ ان کو صبح شام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی یہ سب کرتے رہیں گے تو لوگ کیا سیکھیں گے؟ دیکھیں, یقیناً میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ پاکستانی پرابلم جو نون لیگ کے دوست نے بات کی, یہ حقیقت ہے کہ اس ٹرینڈ کو زیادہ تر پی ٹی آئی نے چڑھایا. ہمارے ہاں مثال دشمنی ہوتی تھی, لوگ جا کے جیلوں میں ڈالتے تھے, لیکن میں نے تو ایوان کے اندر کی پرانی کوئی 10 سال پرانی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں یہی ہوا ہے, ایک دوسرے کو پورا پکڑا ہے کالر سے, مکے مارے. 10 سال پرانی بات. دیکھیں, ایک کیا ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر کبھی بھی, اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ جا کے آپ ایگریسو ہو جاتے ہیں, آپ غصہ دکھاتے ہیں, چلو ٹھیک ہے, لیکن آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں, جس طریقے سے آپ نے جوتے کی بات کی, سیاہی کی بات کی, یہ پاکستانی سیاست میں یقینی طور پہ کبھی نہیں ہوا. آپ نفرت کرتے تھے, آپ کو زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا, نفرت کرتے تھے. آپ کو اگر پیپلز پارٹی کے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے, آپ اپنا اظہار کرتے تھے, لیکن اس طریقے کا رویہ کبھی پاکستانی سیاست, لیکن وائلنس نہیں ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ میری ایک رائے ہے کہ یقینی طور پر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان کو ضرور سوچنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اپنے پارٹی کے ورکرز کو, اپنے پارلیمنٹرین کو سمجھانا چاہیے کہ یہ میسج کیا جاتا ہے پاکستان کے. بہت بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. فدا حسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. راشد علی صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ماہر قانون کی حیثیت سے. ہمیں پروگرام میں رانا احسان افضال صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی جوائن کیا تھا. پروگرام کو کنکلوڈ کرتے چلیں گے. جس طرح فدا صاحب نے کہا کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور تمام تر نہ صرف پارلیمنٹیرینز بلکہ جو تمام تر پولیٹیشنز ہیں ان کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے. اپنی جماعت جو ہے ان کو ٹرین کرائے کہ آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے, کس طریقے سے آپ نے موو کرنا ہے, اور سوسائٹی میں آپ کا جو ایک میسج آتا ہے وہ کس طریقے سے پازیٹیو ہونا چاہیے. آپ نے بالکل اختلاف رکھنا ہے ایک دوسرے سے, لیکن اختلاف اور وائلنس میں ڈفرنس ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.